کیا تجربہ رہا؟ میتھڈالوجی کیسی ہے وہاں کی یونیورسٹیز کی؟ فیکلٹی کی جو کیا کہتے ہیں ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں کہ کس ایجوکیشن یا کس ایکسپوجر کے حامل لوگ ہیں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کہاں کہاں سے ہیں آپ کی یونیورسٹی کے اندر؟ یونیورسٹی کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے جو کہ مطلب کوئی یونیک کوئی ایسی بات ہو، وہ ذرا اس طرح کی باتیں ہم سے ذرا شیئر کریں. اچھا، ایک تو ٹرکش یونیورسٹیز جو ہیں یہاں پر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کا فلو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. یعنی میں کتنی یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جنہیں میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا فلو بہت زیادہ ہے. یہاں پر موروکو کی اسٹوڈنٹس بہت ہیں، اسی طریقے سے فلسطین، عراق، ایران اور یہ عرب کنٹریز کے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس یہاں پر ہیں. اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ گریس ہو گیا، اور جو اس کے ساتھ یورپین کنٹریز ہیں ترکی کے ساتھ، انڈین اسٹوڈنٹس یہاں پر بہت زیادہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور اب یہ یہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس کا کس طریقے کے ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب جو یہاں کے جو ٹیچرز ہیں وہ بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، اور ان کا جو میتھڈالوجی ہے وہ ایک بالکل ہی الگ ہے. یعنی جتنی بھی ہماری چیزیں ہوتی ہیں وہ ریسرچ بیسڈ ہوتی ہے. ہم ساری چیزیں ریسرچ بیسڈ یہاں پر ابھی تک پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں اس طریقے کی ہی یعنی اب ہمیں کوئی بے شک چھوٹے سے چھوٹا بھی اسائنمنٹ ملتا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں 5 سے 6 اپنے آرٹیکلس پڑھنے پڑتے ہیں، پھر اس کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو لکھنا پڑتا ہے، اور اس کی ساری چیزیں ہمیں خود ڈیفائن کرنا پڑتی ہے. تو یہاں پر جتنی بھی خصوصاً ایم بی اے کی جو ایجوکیشن ہے، جو جس کا ابھی تک جس کو میں نے آبزرو کیا ہے، تو وہ تو تقریباً ریسرچ بیسڈ ہی ہے. اور اس سے یہ ہے کہ ہم بالکل ہینڈی کیپ نہیں ہوتے یہاں پر کہ اس ٹیچر ہمیں گائیڈ کرے گا تو ہم نے صرف وہی کرنا ہے. اس میں یہ ہے کہ ٹیچر ہمیں بالکل آزاد چھوڑتا ہے ہماری مرضی کے مطابق، اور پھر اسی طریقے سے یہاں پر ہماری گریڈنگز ہوتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں کی فیکلٹی بہت اچھی ہے. اگرچہ یہ ہے کہ یہاں پر اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز میں اب یہ ہے کہ کچھ ٹیچرز ایسے ہیں کہ جن کو انگلش فلوئنسی ہے، لیکن کچھ ٹیچرز ایسے بھی ہیں کہ جو انگلش میں فلوئنٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی کام چل جاتا ہے. اور ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں پر لینگویج بیریئر تو اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. اچھا، یعنی جو ٹیچر انگلش نہیں بول سکتے تو وہ پھر کس زبان میں بات کرتے نہیں، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیچرز جو یہاں پر ہیں وہ انگلش تو بول لیتے ہیں. یعنی چونکہ یہاں پر ایک مجموعی طور پر ایسا انگلش بولنے کا رجحان نہیں ہے، تو جس طریقے سے فلوئنسی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے. لیکن کچھ ٹیچرز ہیں کہ جن کی بہت اچھی انگلش لینگویج ہے، تو ایز اے سیکنڈ لینگویج تو یہاں پر ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں ہے. اچھا، آپ جس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کیا میرا خیال ہے وہاں ترک اسٹوڈنٹ بھی پڑھتے ہوں گے، تو کیا وہاں ایجوکیشن ساری کی ساری انگلش میں ہے یا ترک زبان میں ہے؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ جو ٹرکش اسٹوڈنٹس ہیں، یہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ان کے لیے دو اکیڈمک لینگویج ہیں کہ جو آپ اپنی چوز کر سکتے ہیں. ایک تو ٹرکش اور دوسری انگلش ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹ کے اوپر کہ وہ کس لینگویج میں پڑھنا چاہتا ہے. اور انگلش لینگویج کا بھی یہاں پر ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ کلیئر کرنا پڑتا ہے. کچھ یونیورسٹیز کا یہ ہے کہ جو اپنا ٹیسٹ لیتی ہیں، کچھ یونیورسٹیز جو ہے وہ آئیلٹس یا ٹافل مانگتی ہیں. صحیح. اچھا، آپ نے بتایا کہ ترکی میں جو طریقہ تعلیم ہے وہ تحقیقی بیس ہے، ریسرچ بیسڈ ہے. اچھا، چونکہ میں خود بھی کراچی میں ریسرچ کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو کراچی یونیورسٹی میں ایک ہوں موجود ہے کہ یہاں ایک شعبہ ہے، لے لیجیے آپ بھی جانتے ہوں گے. تو وہاں پر جو بین الاقوامی مقالات ہیں، ریسرچ آرٹیکلز ہیں، وہ ہم بالکل مفت اس میں ایکسیس ہیں. بلکہ یوں سمجھے کہ وہ سینٹر بھی تقریباً کتنے صبح 9 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک جو ہے وہ یعنی آپ مفت ایکسیس کر سکتے ہیں. تو یہ تو کراچی یونیورسٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر ریسرچ پیپر ہزاروں ڈالر کے جو ریسرچ پیپر ہوتے ہیں وہ مفت ہے. کیا اچھا، کیا ترکی میں بھی ایسا ہی ہے، کوئی مفت تحقیقی سہولت موجود ہے؟ اچھا، یہااں پر تو چونکہ آن لائن سسٹم بہت اسٹرانگ ہے، اور ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں، آرٹیکلز ہوتے ہیں یا جو بھی ہماری یہاں کی یونیورسٹی کی پبلیکیشنز وغیرہ ہوتی ہیں،
وہ ہمیں ایزیلی جو ہے یونیورسٹی کے پورٹل کے اوپر ہی مل جاتی ہے، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمیں جو بھی آرٹیکل پڑھنا ہوتا ہے، جس سبجیکٹ کا بھی پڑھنا ہوتا ہے، تو وہ ہمارے ایزی ایکسیس میں ہوتی ہے. تو اب اس کے لیے کہ ہمیں مختلف اکاؤنٹس نہیں بنانے پڑتے ہیں، یا کسی اور ایپلیکیشن یا ویب سائٹ کے اوپر ہمیں نہیں جانا پڑتا ہے، بلکہ یہ کہ یونیورسٹی کا ہی جو ای لائبریری کا سسٹم ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو رجسٹر کر لیتے ہیں، اور جو بھی آرٹیکل ہمیں پڑھنا ہوتا ہے ہم وہاں سے پڑھ لیتے ہیں. اچھا عزیر بھائی یہ بتائیں کہ آ، آ، ترکی میں اس وقت کرونا کے باعث جو ہے وہ کیا صورتحال ہے؟ کرونا کی باعث یہاں پر جو صورتحال ہے اس میں تو یہ ہے کہ جب آغاز میں